ماشاءاللہ اس مقدس آستانے میں یہ عظیم الشان اشرف مجالس اعضاء وفیض آل محمد اپنے چوتھے مرحلے میں، اور میں آپ تمام حضرات کی محبتوں، شفقتوں اور نوجوانوں کے جذبوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اس مقدس آستانے میں، اس جنت البقیع کے سائے میں، جو انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے تکمیلی مراحل اسی سال طے کریں گی، اس علم حضرت ابوالفضل عباس کے سائے میں، اس مقدس درگاہ بیٹھے ہوئے 10 دن تک مسلسل اجر رسالت کی ادائیگی کرنے کے پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمان ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اس اہم ترین عنوان کے تحت آپ کے والدہ اذہان کی نظر، پڑھے لکھے نوجوانوں کی نظر، اہل علم بزرگوں کی نظر، جو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو معروضات ہم گزشتہ 3 دنوں سے پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین امن و آشتی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ آمادہ ہے؟ متوجہ ہے تو درود بھیجیے بابا جنرال۔ اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین امن و آشتی ہے، اسلام ازلی اور ابدی دین ہے۔ نہ اسلام سے پہلے کوئی دین تھا، نہ اسلام کے بعد کوئی دین ہے۔ جب یہ کائنات بشریت وجود میں آئی، اور جب اس کا پہلا دن اور پہلے دن کا پہلا گھنٹہ اور پہلے گھنٹے کا پہلا لمحہ تھا، تب بھی اسلام تھا، اور جب یہ کائنات دوبارہ وجود سے عدم کی طرف جائے گی، تب بھی کچھ نہیں رہے گا سوائے اسلام۔ صلوات بھیجیے۔ اب میں آغاز ہی میں ایک خوبصورت سی بات آپ کی نظر کروں، اگر آپ بہت بیدار ہیں، بہت آمادہ ہیں، چونکہ ایک جملے سے ایک بات سامنے آ گئی، اور وہ ابتدا ہی میں سامنے آ گئی، تو ابھی عرض کرتا ہوں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جب یہ کائنات تخلیق ہوئی بشریت کی، اس کے پہلے دن بھی اسلام تھا، اور جب یہ کائنات عدم کی طرف واپس ہوگی وجود سے، اس کے آخری دن بھی صرف اسلام ہی ہوگا۔ اب سارے علماء مفسرین نے، جنہیں قرآن دانی کا دعویٰ ہے یا قرآن فہمی کی غلط فہمی ہے، سلامات بھائی، اگر جملہ یہ ضرور آپ کے ذہن میں رہے تو بات میں سمجھ میں آئے گی۔ اسلام اس کائنات بشریت کے پہلے دن بھی تھا، اور اس کائنات بشریت کے آخری دن بھی دین صرف اسلام ہوگا۔ اب یہ معلوم کرنا اگر ہے کہ یہ اسلام ہے کیا، بھئی اسلام کسی عمارت کا نام تو ہے نہیں، کسی بلڈنگ کا نام تو ہے نہیں، کسی میدان کا نام تو ہے نہیں اسلام۔
کسی شہر کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام آباد تو ہے لیکن اسلام نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں اسلام آباد ہو وہاں اسلام بھی ہو، اور جب ضروری نہیں ہے کہ جہاں کعبہ ہے وہاں مومن بھی ہو۔ توجہ ہے نا؟ بہت بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ تو دیکھنا یہ ہے اور یہ کرنا ہے اس منزل فکر پر کہ اسلام تو اس کائنات کے پہلے دن بھی تھا اور اس کائنات کے آخری دن بھی اسلام ہوگا، اور اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ہوگا، تمام تر قوانین کے ساتھ ہوگا، تمام تر فرامین کے ساتھ ہوگا، تمام تر احکامات کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ علماء مفسرین اور تمام وہ حضرات جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ ہے وہ سب کے سب آخری دن کے متعلق بڑی توجہ دوستوں، آخری پورے مجمع کی میں توجہ چاہوں گا، بڑی خوبصورت سی چھوٹی سی بات ہے لیکن بات بڑی اہم ہے۔ آخری دن کے متعلق اسلام سمجھ میں آ جائے گا اسلام ہے کیا۔ آخری دن کے متعلق سارے کے سارے مفسرین قرآن، جلال الدین سیوطی سے لے کر ابوالکلام آزاد تک اور ان سے لے کر مولانا مودودی تک، سبھی متفق ہیں اس امر پر کہ جب اس دنیا کا آخری دن ہوگا اور قیامت قریب ہوگی، قرب قیامت ہوگا، تو پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اس پر تو اتفاق ہے نا سب کا؟ پہلا سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنے والے فرشتے کو اسرافیل کہتے ہیں۔ یہ پہلا سور پھونکا جائے گا۔ جب یہ فرشتہ پہلا سور، پہلی آواز پھونکے گا تو زمین والے ہلاک ہو جائیں گے۔ جب دوسرا سور پھونکے گا تو آسمان والے ہلاک ہو جائیں گے، اور جب تیسرا سور پھونکے گا تو یہ سور پھونکنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا، یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اسلام سے متعلق، اسلام کے اختتام سے متعلق۔ پہلے سور پر زمین والے، دوسرے پر آسمان والے، تیسرے پر پھونکنے والا بھی، اور اس کے بعد سارے علماء مفسرین متفق ہیں کہ اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ کس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے اور بقا صرف اللہ کے چہرے کے لیے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی چیز آسمان و زمین کے درمیان باقی نہیں رہے گی، زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسلام سمجھ مجسم کر کے دکھاؤں گا، اگر آپ نے غور کیا دعائیں دیں گے میرے نوجوان دوست۔ اسلام کی حقیقی تاریخ کیا ہے؟ سارے علماء متفق ہیں کہ زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے، آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سور پھونکنے والا بھی ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ صرف ایک اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، صرف ایک وجہ اللہ باقی رہ جائے گا، صرف ایک اللہ کا چہرہ، توجہ، ایک اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آخر میں چل کر بریکٹ میں، حاشیے میں، زمینے میں یہ باتیں سب نے لکھی ہیں، کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، نہ چرند، نہ پرند، نہ وحش، نہ طیور، نہ ملک، نہ حور، نہ انسان، نہ جن، جب کچھ باقی نہیں رہے گا تو اب سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسے میں ایک آواز آئے گی، المن ملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ توجہ دوستو، اگر رضویہ امام بارگاہ کے طرف دیوار علی کے نام سے نہ گونجے تو پھر مولا کی عطا کردہ بھیک جو نجف سے ہمیں ملتی ہے اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو صرف غور فرمانا ہے اور بیدار ہو کر بیٹھنا ہے کہ آپ مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ سب نے لکھا جب زمین والے بھی نہیں رہیں گے، آسمان والے بھی نہیں رہیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو ایسے میں ایک آواز آئے گی، کچھ بھی باقی نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی نبی باقی رہے گا بقول مولانا کے، نہ کوئی ولی باقی رہے گا، نہ کوئی امام باقی رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو ایسے میں ایک آواز آئے گی، آج کس کی حکومت ہے؟ تو فوراً ہی مولانا لکھتے ہیں کہ فوراً ہی اس آواز سے بلا فاصلہ آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے۔ یہ کہہ کر اس آیت کی تفسیر تو مفسرین نے بند کر دی۔ اگر میں نے علی کے آستانے پر سجدہ کر کے عرض کیا مولا ان بے عقلوں کو کوئی عقل بھی تو عطا کر دیتا، انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ آیت کی تفسیر کرنے بیٹھے؟ ارے جب آسمان والے مر گئے، زمین والے مر گئے، انسان مر گئے، نہ کوئی نبی رہا، نہ امام رہا، نہ ولی رہا، صرف اللہ رہ گیا۔ جب ہے ہی کوئی نہیں، باقی کوئی نہیں ہے، صرف اللہ باقی ہے،
تو یہ کس نے کہا کہ آج کس کی حکومت ہے، اور کس نے جواب دیا کہ آج اللہ کی حکومت ہے؟ حضور توجہ، اللہ دونوں ہاتھ بلند کرتے آخری آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. یہ بڑی عجیب منطقی منزل ہے نا بھائی. جب کچھ باقی ہی نہیں رہا، جب سبھی کچھ ختم ہو گیا، ہے ہی کوئی نہیں. مثال کے طور پر یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہاں خدا نخواستہ اگر ایک بھی آدمی نہ ہو، میں اکیلا ممبر پہ بیٹھا نہ ہوں، تو اکیلا ممبر پہ بیٹھ کے میں کیا کہوں گا، کس سے کہوں گا؟ کہ اگر آپ موجود بھی ہوں اور سلوات بھی نہ پڑھیں؟ نہیں، آپ تو خیر پڑھتے ہیں، میں تو یہ عرض کر رہا تھا مثالاً. مولا آپ کو سلام. ہمارے یہاں تو عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے آل محمد پہ درود بھیجنا. تو عزیزان محترم، سوچنا چاہیے کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی بھی اسلام کی تعریف مجسم کر کے، عزیزان محترم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں کہ جب کچھ بھی باقی نہیں رہا، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، کوئی باقی ہی نہیں رہا، تو پھر کس نے کہا کہ آج کس کی حکومت ہے؟ کیا اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ آج کس کی حکومت ہے؟ تو ایسا ہی ہے جیسے میں تقریر کرتے ہوئے کہوں کہ آج کون تقریر کر رہا ہے. بے معنی لفظ ہوگا نا، ابس گفتگو ہوگی نا. یعنی خود ہی تقریر کر رہا ہوں، خود ہی کہہ رہا ہوں بتائیں آج. اور پھر کس سے کہہ رہا ہوں جب ہے ہی کوئی نہیں؟ صلوات بھیجے، صلوات بھیجے. اور آپ کو سلامت رکھے. ایک تاریخی فیصلے کے لیے آپ تیار ہو جائیے، ذہنی طور پر آمادہ اور بیدار. ایک عجیب منزل فکر ہے جو مولا کی عطا اور ان کے خاص فضل سے میسر آتی ہے اپنے غلاموں کو، اپنے ذاکروں کو. عزیزان محترم، ایسے میں آواز آئے گی آج کس کی حکومت ہے، اور اس آواز سے علماء نے لکھا بلا فضل آواز آئے گی. للہ الواحد القہار. آج اللہ واحد القہار کی حکومت ہے. تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا زمین والے مر جائیں گے، مان لوں گا. دوسرے سور پھونکنے پر آسمان والے مر جائیں گے، یہ بھی مان لوں گا. صرف اللہ باقی رہے گا، یہ تو مجھے ماننا ہی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہی ہے. لیکن یہ نہ کہو کہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. دو آوازوں کے وجود کو تو خود تسلیم کر رہے ہو کہ جب کچھ باقی نہیں رہے گا تو ایسے میں دو آوازیں ضرور باقی رہیں گی. ایک وہ آواز جو یہ کہے گی کہ آج کس کی حکومت ہے، ایک وہ آواز جو اس آواز پر لبیک کہہ کر گواہی دے گی کہ آج اللہ واحد القہار کی حکومت ہے. تو دوستو، امام رضا علیہ السلام سے بہت توجہ، بہت توجہ. جب میرے سرکار سے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے رضویہ امام بارگاہ میں بیٹھے ہو نا، تو پھر اسی شان کی سلوات بھیجو امام رضا علیہ السلام. جب کسی نے تفسیر پوچھی تو میرے مولا نے کہا کہ کیا اتنا بھی عقل میں نہیں آتا کہ جب زمین والے بھی مر گئے، آسمان والے بھی مر گئے، اللہ ہی باقی رہا. تو پھر کسی نے کس سے پوچھا؟ تسلیم کر کہ دو آوازیں موجود رہیں گی، دو آوازیں موجود رہیں گی. ایک وہ جو اللہ کی حکومت کا اعلان کرے گی، ایک وہ جو اللہ کی حکومت کی تصدیق کرے گی. جو آواز اعلان کرے گی وہ ہمارے چند رسول کی آواز ہوگی، جو تصدیق کرے گی وہ علی کی آواز. یا علی سجاد کا بابا، بکر کا بابا، سجاد کا بابا، عباس کا بابا، سجاد کا بابا، آدم کا بابا. نعرہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس ذہنی آمادگی پر، اس بیداری پر. تو اب دوستو، مسئلہ یہ ہے جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید بجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب دیکھنا قیامت کے دن اس دن لوگوں کا عالم کیا ہوگا.
جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے اور تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بلائیں گے، تو سرکار رسالت میں آپ کی عظمت یہ ہے، یہ میرے علی کے نبی کی شان۔ تو میں یوں کہوں گا نا دوست، مگر یوں کہوں گا، میں یوں سنوں گا نہیں آپ سے، یہ میرے علی کے نبی کی شان کہ سارے نبیوں کی گواہی قیامت میں دے، اور یہ میرے نبی کے علی کی شان کہ وہ خاتم النبیین کی گواہی قیامت میں دے، صلوات دے محمد آل محمد کے ساتھ، اور آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ اس منزل کے قریب آ رہے ہیں۔ اسلام واضح ہو جائے گا، حقیقت اسلام واضح ہو تو حقیقت مسلمان خود سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات دے دینا محمد آل محمد۔ مسئلہ تو یہ ہے، تو کیا عالم ہوگا قیامت کے دن جب ہم تمام امتوں کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، اور میرے حبیب آپ کو ان تمام نبیوں پر گواہ بلائیں گے۔ تو یہ ہوئی نا سرکار ختمی مرتبت کی شان کہ سارے انبیاء کی گواہی دیں گے۔ بہت توجہ، سارے انبیاء کی گواہی دیں گے۔ اب آغاز کائنات کیا ہے؟ جہاں سے آغاز کائنات ہے وہیں سے آغاز اسلام ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے، نتیجہ یہی دینا ہے آج کی مجلس میں انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی۔ آغاز کائنات کیا ہے؟ جہاں سے آغاز کائنات ہے وہیں سے آغاز اسلام ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات اور اسلام علیحدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معبود ہے تو بنا نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ معبود کہتے ہیں اسے جس کی عبادت کی جائے، مسجود کہتے ہیں اسے جس کو سجدہ کیا جائے، تو وہ مسجود بنا نہیں، وہ ہمیشہ سے مسجود ہے۔ ذرا یہ مشکل مسئلہ ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ جہاں جگہ مل رہی ہے، آگے آنے پہلے آیا کرو اگر آنا ہوا کرے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اچھی بات ہے، بچوں کو آگے آنا چاہیے، بچوں کو بیٹھنا چاہیے، بچوں کو سمجھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ذرا سا بیٹا پہلے آیا کرو۔ تو اب ذرا سا اس جملے پر آپ غور کر لیں اور توجہ فرما لیں، یہ کتنی عجیب منزل ہے۔ وہ معبود ہے تو ہمیشہ سے، وہ مسجود ہے تو ہمیشہ سے، لیکن یہ تو طے ہے نا دوستو کہ میں جب پیدا ہوا تو عرفان تھا، ذاکر نہیں تھا۔ صلوات بھیجیں سے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ توجہ فرما لیں آپ دوستو، جب میں پیدا ہوا تو عرفان تو تھا، ذاکر نہیں تھا۔ ذاکر کب بنا؟ جب میں نے ذکر کرنا شروع کیا۔ تو میرا ذاکر بننا میرے ذکر کرنے کا محتاج ہے نا؟ آپ نے پھر نہیں ہوا فرمایا، میں ذاکر پیدا نہیں ہوا، ذاکر بنا، اور ذاکر ہوتا ہی ہمارے یہاں ہے۔ پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے یا نہیں؟ اچھا میں اس کی مثال دے دوں، ذاکر میرے دوستوں ہوتا ہی ہمارے یہاں ہے۔ دنیا کے یہاں عالم ہوتے ہیں، علامہ ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن ذاکر صرف ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اور کسی مذہب میں ذاکر ہوتا ہی نہیں ہے، اور کسی مذہب میں ذاکر نہیں ہوتا۔ دنیا کے یہاں عالم ہوں گے، علماء ہوں گے، مانتے ہیں، مورخ ہیں، محدث ہیں، راوی ہیں، روایتیں بیان کرنے والے ہیں، فقیہ ہیں، بڑے بڑے فقہ دینے والے ہیں، بڑی بڑی تاریخیں بیان کرنے والے ہیں، بڑے بڑے فتوے فروخت کرنے والے ہیں، فتوے دینے والے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ذاکر کسی کے یہاں نہیں ہے۔ محفلیں بھی کرتے ہیں، شبیلیں بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، ذاکر نہیں کہلا سکتے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، صلوات دینے میں عرض کرو ذرا سا۔ تقریریں بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، بیانات بھی دیتے ہیں، ذاکر نہیں کہلا سکتے۔ اور پھر دنیا کو اپنے تعارف کے لیے باقاعدہ اپنا مذہب بتانا پڑتا ہے۔ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بس میں چلے جائیں، ٹرین میں چلے جائیں، پلین میں چلے جائیں، شہر میں چلے جائیں، ملک میں چلے جائیں، اگر کہیں آپ کون ہیں؟ صاحب میں مولوی صاحب ہوں، تو فوراً وہ آپ سے پوچھے گا کس فرقے کے مولوی صاحب ہیں؟ توجہ توجہ توجہ،
فوراً پوچھے گا نا, آپ کہیں گے نا میں حنفی ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں, مالکی ہوں, یہ کہ اہل حدیث ہوں, مقلد ہوں, غیر مقلد ہوں, بتائیں گے نا کہ فلاں مکتب فکر کا عالم ہوں. لیکن اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہوں اور اکثر ہمیں جہازوں میں لوگ ملتے ہیں, ہمیں جب اس لباس میں دیکھتے ہیں فوراً کہتے ہیں آپ کون ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ذاکر ہیں, تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے خود ہی کہ اچھا شیعہ ہیں آپ, مذہب بتانے کی نعرہ حیدری. تو یعنی جب ذاکر کہہ دیا تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ذاکر خود تعارف ہے مذہب کا. تو جب لفظ ذاکر مذہب کا تعارف ہے, آپ نے بہت ہی نہیں. اور یاد رکھو کہ میری آج کی تقریر سننے کے بعد اگر کل کسی نے ضد میں اپنے نام کے ساتھ ذاکر لگا لیا تو جچے گا بھی نہیں. ہاں یہ بتا دے رہا ہوں. کبھی کہتے صاحب ہم کیوں ذاکر نہیں ہو سکتے, اور کسی مذہب میں ذاکر ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ قرآن کی روح سے یہ فیصلہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے اے آل محمد تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا. تو آل محمد کی زندگی کا ہر لمحہ گزر گیا اللہ کے ذکر کی سربلندی میں. اب آل محمد کی ذمہ داری ختم ہو گئی, اب تو قیامت تک اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آل محمد کی ذاکری کرتا رہے. اب یہ ذاکری کا فریضہ وہ جس سے چاہے صلوات بھیجے محمد اور سلامت رکھے. ایک بتاؤ درود سے دیا ایک بتاؤ درود کہیے بابا. آپ اب یہ جنگ سے آتے ہیں اخبار سے بھائی کا میں بھی جب بھی آتا ہوں سننے آئے میں ٹوپی اتار دوں گا تو سارے ٹوپی کسی بغیر اس کے آ رہا آپ سے ساتھ متوجہ میری طرف سے ایسا. اب یہ ایک عجیب منظر فکر ہے, ذرا سا اس عام پر آپ توجہ فرمائیں عزیزان محترم کہ اگر آج کی میری تصویر سننے کے بعد کوئی کل اپنے نام کے ساتھ لگا دے کہ ہم بھی ذاکر ہیں, نہیں ہو سکتا. کوئی قیامت تک توجہ کوئی ذاکر ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ دنیا اپنے رہبروں کی قصیدہ خوانی تو کر سکتی ہے, ان کی تعریف تو کر سکتی ہے, لیکن 12 امام اور 14 معصومین کے علاوہ دنیا میں کسی دنیا کے مکتب فکر کے رہبر کا ذکر عبادت نہیں ہے, صرف علی کا ذکر عبادت ہے. تو جہاں ذکر عبادت ہو سلوات کیجیے بابا سے بلند. عزیزان محترم جہاں ذکر ہی عبادت ہو, ساری کائنات میں صرف محمد و آل محمد کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کا ذکر عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے آیہ درود میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں, اور اے مومنو تم بھی آل محمد پہ درود بھیجا کرو. بس ہم جو بھیجیں وہ درود ہے, اللہ جو کرے وہ ذکر ہے. صلوات بھیجے محمد آیا. یہ ہے وہ قدمہ, یہ ہے وہ فکر, یہ ہے وہ منصب. مطلب درود بھیج دیجیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر, اور تاحد نظر مولا چشم بد سے محفوظ رکھے. ہمارے تاریخی اجتماعات کو سڑکیں بھری ہوئی ہیں, دور دور تک نوجوان نام ملت جمہوریہ اور شیعہ نے حیدر کربلا, ازادارہ نے مظلوم کربلا
पिपन से, क्लिफ्टन से, बहुत कोरंगी से, गांडी से, बहुत दूर दूर से मोमिनीन इन मजालिस में तशरीफ ला रहे हैं। मुझे एहसास है इसकी जदा तो यकीनन वारिसाने अदा की जानिब से मिलेगी, लेकिन ऐज़ान मोहतरम जाकिर की तारीफ जब छिड़ गई तो ये जुमला जरूर कह दूं कि सिर्फ जो मिंबर पर बैठकर जिक्र करे वही जाकिर नहीं है, जो फर्श अदा बिछाए वो भी जाकिर, जो इज्तिमा में मजलिस करे वो भी जाकिर, जो इमाम बारगाह बनाए वो भी जाकिर, जो तख्त पे बैठकर सोलखानी करे वो भी जाकिर, जो नोहा पढ़े वो भी जाकिर, जो मातम करे वो भी जाकिर, जो जियारत पढ़े वो भी जाकिर, जो मजलिस में आए वो भी जाकिर, जो रोए वो भी जाकिर, जो रुलाए वो भी जाकिर, जो रोने का एहतमाम करे वो भी जाकिर, जो आलम सजाए वो भी जाकिर, जो दरगाह सजाए वो भी जाकिर, जो हमारे नौजवानों की तरह सबीले लगाए वो भी जाकिर, जो मातम करे वो भी जाकिर, जो नजर दिलाए वो भी जाकिर, जो नियाज दिलाए वो भी जाकिर, जो नियाज दिलाए वो भी जाकिर, जो जुलूस निकाले वो भी जाकिर, जो सियाह लिबास पहने वो भी जाकिर, जो मातमी अंदाज इख्तियार करे वो भी जाकिर, जो हुसैन के गम में रोए वो भी जाकिर, और सारी कायनात इस्लाम की इबादतों में वाहिद इबादत जिक्र हुसैन है कि जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मन बका और अबका और तबाका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्नह, तो हुसैन पर रोया या जिसने रुलाया या जिसने रोने की शक्ल भी बनाई उस पर भी जन्नत वाजिब। सलावत भेजे ना और किया आपने अल्लाह ये दो मंजिल फिक्र है अज़ीज़ान मुहतरम। देखिए यहाँ इस्लाम और मुसलमान के हवाले से एक मसला जरा सा और करता चले और फिर उसके बाद मैं आपकी खिदमत में नतीजा पेश करता हूँ, क्योंकि बात छिड़ गई है, इसलिए ये जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस्लाम में, मेरे सारे मुसलमान भाई सुने, इस्लाम में जितनी इबादतें हैं ना वो अगर अदा करोगे तो होंगी, मैं तो इतना बड़ा तोहफा दे रहा हूं आज रज़्वी इमाम बारगाह वालों को, मुमिनीन को जितने आए हैं, कि फख्र करते हुए जाएंगे अपने मजहब की हक़ानियत पर, शर्त है तवज्जो की। इस्लाम में जितनी इबादतें हैं ना वो अदा करोगे तो अदा होंगी। नमाज का हुक्म है, नमाज पढ़ोगे तो नमाज होगी, नमाज की शक्ल बनाने से नमाज नहीं होगी। या अली या अली या अली, मेरे मौला जरा सा इन्हें जगा दे, मैं एक तारीखी फैसला देने सलावत भेजे आप मोहम्मद आलम। नमाज पढ़ोगे तो नमाज होगी, नमाज की शक्ल बनाने से नमाज नहीं होगी। रोजा रखोगे तो रोजा होगा, रोजे की शक्ल बनाने से रोजा नहीं होगा। अब जो है जैसे रमजान में 100% लोग रोजे की शक्ल तो बनाते हैं ना, ठीक है, 100%। नमाज पढ़ोगे तो नमाज होगी, रोजा रखोगे तो रोजा होगा। हज के माना इरादे के हैं, मगर सिर्फ इरादा करने से हज नहीं होगा। या अली मेरे मौला जरा सा इन्हें जगा दे कि मैं एक अजीब फलसफा इबादत का पेश करके गम हुसैन की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूं, इबादत की तरफ। हज के माना लुगत के एतबार से इरादे के हैं, इरादा करोगे तो हज नहीं होगा, सिर्फ इरादा कर लेने से हज नहीं होगा। जाना भी पड़ेगा, लिबास उतारना भी पड़ेगा, एहराम बांधना भी पड़ेगा, सर मुंडाना भी पड़ेगा, शैतानों को पत्थर मारने भी पड़ेंगे, तवाफ करना भी पड़ेगा, सही करनी भी। सलावत भेजना मोहम्मद आलम, सारे अरकान हज, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, सारे अरकान हज अदा करो, बहुत तवज्जो, पूरे मजमे की तवज्जो चाह रहा हूं, इसलिए कि एक अहम पैगाम अज़ान मुहतरम, सारे अरकान हज अदा करोगे तो हज होगा। हजर अस्वद को बोसा दोगे तो हज होगा।
وہ جو ہے نا صحیح کرو گے تو حج ہوگا، چاہے اس کعبے کے اندر کچھ بھی نہ ہو طواف کرنا پڑے گا۔ میں تو بہت بڑے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں، اعتراض کا جواب اللہ بیٹھا ہے اس میں جس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ایک اینٹ پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے، سارے مسلمان 40 مر بھی جاتے ہیں بیٹھے میں، لیکن طواف ضرور کرتے، کرنا چاہیے، وہی عبادت ہے۔ تو کیا وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں ہے وہاں، اللہ کے نام سے منسوب ہے۔ تو میں قربان ہو جاؤں، اللہ کے نام سے منسوب ہے تو طے ہو گیا نا مسئلہ۔ اب پھر فتوے کیوں دیتے ہو جب خانہ کعبہ میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو رخ کر کے اپنی ہتھیلی کو بوسہ دے دیتے ہو اور جواب کوئی ہوتا ہے تو حجر اسود کے چومنے کا ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا، اتنی ہماری منطق کو تو دنیا کعبے میں پہنچ کے تسلیم کر لیتی ہے نا کہ اگر مشکل حالات میں حجر اسود تک نہ پہنچا جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنے ہتھیلی کو حجر اسود کی طرف کر کے اپنی ہتھیلی چوم لو۔ ایسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ میں نصب شدہ حجر اسود کو چوم لیا تو پھر وہاں تو یہ جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ طے ہوا نا کہ اگر مشکل حالات کی وجہ سے اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو اشارے سے بھی عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو ہر مجلس اور ہر نماز کے بعد ہم کرتے ہیں کہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جو ہے نا صلوات سے محمد پوری طاقت سے اتنی ہی بلند صلوات بھیجتے ہیں آپ۔ عزیزان محترم، یہ آغاز کائنات کا فلسفے کا نتیجہ اسی منزل سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ محدود وقت میں دوں گا، مگر ذرا سی اس عامر پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ساری کائنات اسلام میں جتنی عبادتیں مسلمانوں پر واجب ہیں وہ عبادتیں اگر مسلمان بجا لائے گا تو عبادت ہوگی، شکل بنانے سے عبادت نہیں ہوگی اور نہ اس کی جزا ملے گی۔ نماز کی شکل بنانے سے نماز نہیں ہوگی، روزے کی شکل بنانے سے روزہ نہیں ہوگا، لیکن قربان جائیں غم حسین کے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو حسین پر رویا یا جس نے رلایا یا جسے رونا نہیں بھی آیا صرف اس نے شکل بھی بنا لی تو جنت واجب۔ آپ دیکھیے تو صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم کا، لیکن یہ بات ہی بات ہے۔ اور جو ہے دوستو، اور اگر اس امر پر میرے موسیقی سننے والے اور میرے بزرگ اور سارے اہل علم حضرات متوجہ ہیں تو جان محترم مجھے یہ جملہ ضرور اس منزل فکر پر کہنے دیجئے کہ اس کائنات کا آغاز جب سے ہوا، جب سے اسلام ہے، وہ اگر مسعود ہے تو ہمیشہ سے ہے۔ میں ذاکر ہمیشہ سے نہیں ہوں، پیدا ہوا تو عرفان تھا، بعد میں جب ذکر کیا تو بنا، تو پھر فلسفہ تو یہی ہوا نا، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ بڑا مشکل مسئلہ چھیڑ رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ نہ فرمائی تو یا تو میں مشرک ہو جاؤں گا یا آپ کی عقیدے کی خیر نہیں۔ میں علی کا سہارا لے، اس لیے میں کیا کروں، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مشکل الجھے مسئلے چھیڑتا ہوں تاکہ نوجوان ذہنوں کو کچھ بات، کوئی نتیجہ لاجک اور ریشنلزم کی روشنی میں کوئی بات سمجھ میں تو آئے۔ بھائی وہ معبود ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا معبود، لیکن معبود وہ بنا کب؟ جب اس کی کسی نے عبادت کی، جب اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، ہے نا سوال؟ بتائیں، اگر ایسے چپ رہیں گے تو جواب نہیں دوں گا، اتر جاؤں گا، کل تک سوچتے رہیں گے پھر آپ۔
درس آپ غور کر لیں اس پر، ابھی 2 لمحوں میں مولانا مشکل کشا کی مدد سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اجازت محترم، اگر آپ نے غور کر لیا بھائی وہ مسجود ہے، ہمیشہ سے ہے، لیکن اگر وہ ہمیشہ سے ہے اور سجدہ کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے تو جتنے عرصے کے بعد سجدہ کرنے والے پیدا ہوئے اس وقفے کے دوران وہ مسجود کہاں تھا؟ اور تھا تو کس نے سجدہ کیا اسے؟ یہ اگر اسلام سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کے تو خدا کی قسم ہمارے ٹرسٹ کی محنت وصول ہو جائے گی. واقعی میں آپ سے سید کر رہا ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے میری محنت بھی وصول ہو جائے گی، آپ کا دور و دراز سے تشریف لانا بھی، آپ کی محبتیں بھی، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم غور کر لیجیے، ایک جملے کی بات ہے مگر آپ کو بالکل بیدار ہونا ہے، اس طرح جیسے غدیر خم کے میدان میں بیدار و تیار ہو کر علی والے بیٹھے ہوئے تھے، سلمان و ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں یقین تھا کہ کیا اعلان ہونے والا ہے. توجہ ہے نا؟ انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. گھبرا ہو رہے تھے جنہیں پتا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا. توجہ ہے نا؟ لیکن اس جملے پر آپ سارے دوستوں کی توجہ چاہوں گا کہ وہ معبود ہے تو ہمیشہ سے، وہ مسجود ہے تو ہمیشہ سے. عزیزان محترم، اب اگر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، سب سے پہلے. میں قربان، یہاں آپ کو متوجہ ہونا ہے، نتیجے کے تو ہم قریب پہنچ گئے. سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، وَأَنَا وَلِي مِن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. ایک نور کے 2 ٹکڑے نہیں، ٹکڑا فاصلہ کر دیتا ہے. علی محمد سے بلا فاصلہ ہے. توجہ ہے نا؟ سلام میرے بابا تعالیٰ. میں اور علی ہمارا تمہیں سلامت رکھے. بہت جتنے خوبصورت انداز میں آپ آج گفتگو سماعت فرما رہے ہیں نا، میں بہت احسان مند ہوں آپ کی سماعتوں کا بھی اور مولا کے کرم کا بھی. عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب منزل ہوتی ہے، 4 بجے سے مسلسل 1 بجے رات تک میں گفتگو کرتا ہوں. اگر مولا مدد نہ کرے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے 9 گھنٹے تک اتنے بڑے بڑے اجتماعات سے بغیر کسی وقفے کے گفتگو کرنا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ہم سے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد نہ کرو. ارے ہم علی کو مدد کرتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں. نعرہ حیدری، اتنی ہی بلند صلوات بھیجے آپ محمد. تو سرکار رسالت پاک نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وَأَنَا وَلِي مِن نُورٍ وَاحِدٍ، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اپنے اور بیگانے محمد و آل محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں، ایک فیصلہ رضویہ امام بارگاہ کے اس تاریخی اجتماع سے 4 محرم کو لے جاؤ. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اور یہ تو ہے حدیث. اب اگر آیت بھی سننا چاہتے ہو تو میرے مسلمان بھائیوں وہ بھی سن لو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ارشاد اقدس الہی ہوا، حبیب ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا کر بھیجا. پھر فلسفہ پلٹ گیا. یہ تو دنیا کا قانون ہے نا، گواہ ہوتا ہی معتبر وہ ہے جو عینی ہو، موقع کا ہو، آئی وٹنس ہو، اسپاٹ کا ہو. صلوات بھیجے. اب اللہ کہہ رہا ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، شاہد بنایا، شاہد بنایا، شاہد بنایا. تو اگر مدعی پہلے گواہ بعد میں، تو جتنے عرصے بعد میں یہ گواہ پیدا ہوا
اتنے عرصے کی اس کی وحدانیت کی گواہی کون دے گا؟ جبھی تو میں کہتا ہوں اے مسلمان بھائیوں، اس میں کوئی ضد اور ہر دھرمی کی بات نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو اسلام کے بارشوں کے دروازے پر آ جاؤ، نہ اللہ کے معبود ہونے کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، نہ مسجود ہونے کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جب سے خدا ہے تب سے محمد ہے تو کافر ہو جاؤں؟ تو معمولی مسئلہ تو نہیں ہے نا، مشرک ہو جاؤں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے اللہ ہے تب سے رسول ہے تو مشرک ہو جاؤں، اور اگر یہ کہوں کہ اللہ پہلے ہے محمد بعد میں ہے تو جتنے بعد میں بھی ہے اس وقفے کا گواہ کون ہے؟ الجھی ہوئی بات ہے یا نہیں؟ تو ان منبروں سے انہی الجھی ہوئی باتوں کو سلجھایا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں، دامن وقت میں گنجائش یقیناً کم ہے، مجھے احساس ہے بہت دور دراز سے اور کرفیو زدہ علاقوں سے بھی میرے دوست آتے ہیں، لیکن میں یہ بات مکمل کیے بغیر اذان محترم معذرت چاہوں گا، نہیں رک سکتا۔ اس بات کو مکمل کر کے یہ آپ کا حق بنتا ہے اور میرا فرض کہ میں سے آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کروں، اس لیے کہ منزل فکر اس عروج پر اس وقت آپ کی سماعت کی بھی ہے، اور کہ یہ نتیجہ دیا جائے۔ یاد رکھو، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول بھی ہمیشہ سے ہے، علی بھی ہمیشہ سے ہے، لیکن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ بلند آواز سے میرے معصوم سے کسی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، وہ مدعی وحدانیت ہے، آپ کے جج شاہد رسالت ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، تو ہمیشہ سے ہے، تو پہلی عبادت کس نے کی؟ پہلا سجدہ اسے کس نے کیا کہ وہ معبود بنا، وہ مسجود بنا، وہ مسجود بنا؟ میرے معصوم فرماتے ہیں اس کا جواب ساری کائنات میں ہم آل محمد کے علاوہ کوئی اور دینے کا مجاز ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایک تو اللہ کی ذات ہے، ایک اس کی مشیت ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم اس وقت سے ہیں جب سے اللہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نحن مشیت اللہ، نحن ارادت اللہ، اللہ کی مشیت ہم ہیں، اللہ کا ارادہ ہم ہیں، جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت میں، اس کے عبادت گزاروں کی صورت میں ہم موجود ہیں، تخلیق وہ چاہے ہمیں کبھی بھی کرے۔ یا علی صلوات بھیجے محمد عالم، یہ ہے مشیت۔ جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت میں ہم گواہ کے طور پر بھی موجود ہیں، عبد کے طور پر بھی موجود ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے طور پر بھی اس کی مشیت میں موجود ہے۔ وہ خلق ہمیں چاہے جب بھی کرے، اس لیے آپ مشیت کے فلسفے کو دو سمجھے نہیں شاید۔ بھئی ایک بات اب میرے ذہن میں ہے، زبان پر نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں تو ہے نا، تو اس کا وجود تو ہے۔ دیکھیں نا، اسلام اور مسلمان کے حوالے سے مجھے پانچویں تقریر میں کیا کہنا ہے، یہ آپ کے علم میں تو نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں تو ہے۔ لیکن جب یہ میرے ذہن سے، میرے شعور سے، تحت الشعور سے، سطحی شعور سے، لاشعور سے، حافظے سے، بینائی سے گزرتی ہوئی میری زبان تک آ کر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مجمع تک جا کر آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے گی، تب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نا۔ لیکن میرے حافظے میں تو ہے، صلوات میں جنا محمد آل محمد پاک، یہ ہے مشیت۔ بات سمجھ، الحمدللہ، بس اسی یہی منزل میں چاہتا تھا کہ کوئی کنفیوژن درمیان میں باقی نہ رہے۔ عزیزان محترم، ایک منزل پر میں تھوڑی سی اور توجہ آپ کی چاہتا ہوں، اور وہ یہ ایک مطلب درود بھیجیے محمد علیہ، ایک بلند آواز سے
اچھا ایک آہستہ سے صلوات بھیج مجھے. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو عزیزان محترم اس منزل یا علی کہتے ہوئے کبھی شرمایا نہ کرو. یہ اسلام ہے. یا علی ہی تو اسلام ہے. اس لیے کہ آغاز میں بھی محمد اور علی ہے اس کائنات کے, اور انجام میں بھی محمد اور علی ہے. جب یہ کائنات خلق ہوئی تب بھی اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور علی کے نور کو خلق کیا. اور سارے علماء نے لکھا کہ جب ساری کائنات سور پھونک کر ختم کر دی جائے گی تب بھی دو ہی آوازیں رہ جائیں گی, ایک محمد کی آواز ہوگی, ایک علی کی آواز ہوگی. اب سمجھ گئے اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو محمد اور علی سے شروع ہو اور محمد اور علی پر ختم ہو. توجہ ہے نا؟ یا علی بس سلامت کرو. یہ ہے اسلام. کہ پھر یہی تو بات ہے. اس میں پھر لوگ گھبراتے کیوں ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تمام ارے یہ تو جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ نمک آسمان سے نہیں آتا, زمین سے نکلتا ہے. اور یہ علم اعداد کے علماء نے طے کر دیا ہے کہ نون میم کاف کے عدد بھی 110 بنتے ہیں اور علی کے عدد بھی 110 ہی ہے. تو نمک اور علی کا بڑا ساتھ ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. اور تو تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. ابو تراب علی, اس میں کچھ کلام نہیں. ایسے سنیں گے, نہیں سنا. اور جو ہے نا دوستو, تمام چوتھے مصرے میں دیکھوں گا کیسے چپ بیٹھیں گے, طے کر لیں گے نہیں بول رہا چوتھے مصرے میں, کھانے قسم. اگر علی رگوں سے نہ پھوٹے آپ کے, سارے علی والے بیٹھے ہیں, آپ کی ماں نے آپ کو اپنے دودھ کی مقدس دھاروں میں علی کی ولایت ملائی ہے بھائی. آپ چپ کیسے بیٹھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چوتھا مصرع سن لے ذرا, پھر خاموش بیٹھے. تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. ابو تراب علی, اس میں کچھ کلام نہیں. علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے. نمک حلال ہے یارو, نمک حرام نہیں. علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں. نمک حلال ہے یار, نمک حرام نہیں. ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین کا نمک کھاتے ہیں, اسے حلال کرتے ہیں. اور یہ ساری زمین علی کی ہے. بہت توجہ. مقروض ہے ساری دنیا علی کی, لیکن اس کے باوجود بھی میں قربان ہو جاؤں اولاد علی کی دیانت کے, کہ کربلا میں جا کر سب سے پہلے زمین کو خریدا. زمین خریدی. لوگوں نے آ کر کہا فرزند رسول ہم ہدیہ کرتے ہیں آپ کو. کہا نہیں قیمت بتاؤ. یہی وجہ ہے دوستو کہ آج تک ہم رو رہے ہیں. حسین نے جب 2 محرم کو کربلا حسین پہنچے ہیں عزاداروں تو سب سے پہلے قبیلے والوں کو بلا کر کہا اس زمین کی کتنی قیمت لوگی؟ کہ مولا فرزند رسول ہے. کہا نہیں ہدیہ نہیں چاہیے, قیمت بتاؤ. 60,000 دینار میں خریدی. حسین کسی غریب باپ کے بیٹے کا نام تو نہیں تھا, کائنات کے مالک کا نام تھا. یہ تو جنت البقیع کو اجاڑ کر مسلمانوں نے فاطمہ زہرا کو غریب کر دیا, ورنہ فاطمہ زہرا تو ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. اس خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں
مسلمانوں کے فاتح ٹوٹے ہو، آج اس خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی جنت البقیع میں ایک قبر کی جگہ کو ترس رہی ہے، ایک قبر کے نشان کو ترس رہی ہے، اپنے بچوں کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے غربت کا اعلان کر رہی ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان۔ لیکن نہیں، تم یہ جنت البقیع تعمیر کر کے بتاؤ گے، اور کرتے چلے جا رہے ہیں ہم جنت البقیع تعمیر، دنیا مٹاتی رہے گی، ہم بناتے رہیں گے، اس لیے کہ حق نمک بطول ہمیں ادا کرنا ہے۔ عزیزانو، حسین نے اسی لیے یہ زمین خریدی۔ کیوں خریدی؟ آج ایک جملہ سنیں گے آپ، چوتھی محرم کو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر جملہ سن لیا دوستو۔ حسین نے یہ زمین خریدی، اور جب اس زمین کا بینامہ بننے لگا نا، تحریر ہونے لگا باقاعدہ، تو حسین نے عباس سے کہا، عباس ذرا زینب سے پوچھ کر آؤ یہ کربلا کی زمین کس کے نام خریدو؟ عزیزانو، شہزادی زینب نے بے ساختہ کہا، میرے علی اکبر کے نام کربلا کی زمین خریدو، میرے اکبر کے نام۔ عزیزانو، میرے نوجوانوں، کربلا اکبر کی ملکیت ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں آباد رکھے۔ میں شہزادی زینب کے قربان، زینب کو اکبر کے علاوہ کوئی پیارا نہیں تھا، اکبر کی وجہ سے تو زینب اور محمد کو نہیں روئی۔ سمجھ گئے پھر آج؟ ہاں، تو مائیں بہنیں بڑی تعداد میں آئی بیٹھی ہے نا، اس لیے انہیں پتا ہے کہ آج زینب کے ان بچوں کا ماتم ہونا ہے، ان بچوں کا ماتم ہونا ہے جن پہ زینب نہیں روئی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، زینب کے ان بچوں کا ماتم ہونا ہے، آج رونا میری ماں بہنوں، تو مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اور محمد کا ماتم جی بھر کے کرنا ہے، اس لیے کہ زینب نہیں روئی۔ 11 محرم کو گنج شہیدہ سے جب لٹا ہوا قافلہ گزرا ہے، ہر ماں اپنے بچے کے لاشے پہ اونٹ سے گری ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ گنج شہیدہ میں 2 بچوں کے لاشیں لامارس رہ گئے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں نے سید سجاد سے پوچھا، مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شرم کر کے نہ رو، تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جزاک اللہ میرے بھائی، مولا تمہیں صحت دے، مولا تندرستی دے، کس انداز سے رو رہے ہو، کس انداز سے ماتم کر رہے ہو میرے نوجوان دوستو۔ سید سجاد سے آ کر حمید کہتے ہیں، مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ سید سجاد ہتھکڑی والا ہاتھ حمید کے منہ پہ رکھ کے کہتے، بھائی ایسا نہ کہنا، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، وہ زندہ ہے۔ کہا پھر رو کیوں نہیں رہی؟ کہا بھائی سے وعدہ کیا تھا، بھیا سب رنج و الم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ حسین، میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا فرصت لے رہے ہیں عزادارو۔ زینب آئی اور محمد کی انگلی پکڑے ہوئے، چادر سر پہ ڈالے ہوئے، کبھی در خیمہ تک آتی ہیں پھر لوٹ جاتی ہیں، پھر در خیمہ تک آتی ہیں پھر لوٹ جاتی ہیں۔ ایسے میں کہا، فضا میری ہمت نہیں پڑ رہی، جا ذرا عباس کو بلا لا۔ جس بیوی کو بھی کچھ کہنا ہوتا تھا نا حسین سے مشکل بات، وہ عباس کے ذریعے کہتا تھا۔ اور میں اپنے غازی کے قربان، فضا نے آواز دی، عباس شہزادی زینب بلا رہی ہے۔ حسین کا بھائی عباس دوڑے دوڑے شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، آ کر ایک جملہ کہا ہے۔ زینب نے، عباس زندگی میں آج پہلی مرتبہ بہن تجھ سے سوال کی، زندگی میں آج پہلی مرتبہ بہن تجھ سے سوال کر رہی ہے۔ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، شہزادی میں غلام ہوں، آپ حکم دیجئے اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ نہیں عباس، یہ نہیں، چل کر میرے بچوں کو میرے بھائی حسین سے مرنے کی اجازت دلا دے، سفارش کر دے۔ حسین میرے بچوں کو اجازت نہیں دے رہے۔ عباس سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں، اپنی گود کے بالوں کو عزاداروں، رو
रोना, तुम पे कोई पाबंदी है रोने की? ऐसे रो जैसे रोने का हक है, ऐसे रो जैसे बतूल चाहती है, ऐसे रो जैसे ज़ैनब का घर उजड़ा है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलाम। देखो कहाँ कहाँ दूर दूर तक बैठी हुई है माए बहने। मौला इनके पर्दों को सलामत रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे, इनके वारिसों को सलामत रखे। दो चार जुमले सुन लो, मजलिस खत्म कर दूंगा। अदादारों, हुसैन के खेमे में अब्बास और ज़ैनब आए और मोहम्मद को इजाजत मिली और मोहम्मद को अब्बास और हुसैन लेकर खेमे से बाहर आए और उनको हुसैन ने घोड़े पे सवार किया। मोहम्मद को, मैंने मुख्तसर कर दिए मसाइल, मोहम्मद को अब्बास ने घोड़े पे सवार किया। औलाद वालों सुन लोगे जुमला, इतने छोट, मुझे नहीं पता ज़ैनब के बच्चों की उम्र क्या थी। कोई कहता है 8 बरस के थे, कोई कहता है 9 बरस के थे। बस इतने छोटे थे ज़ैनब के बच्चे कि जब जीन पर बैठे तो पांव रकाबों में नहीं आए। क्या सुन रहे हो? क्या कयामत की मजलिस, क्या मौजूदे की मजलिस हो रही है। पांव रकाबों में नहीं आए। अदादारों, दोनों बच्चों ने सलाम किया, दरिया दोनों बच्चों ने सलाम किया। लश्कर की तरफ रुख करके और मोहम्मद से कहते हैं, एक भाई दूसरे भाई से कहते, भैया हम हैदर करनार के नवासे, हम जाफर तैयार के पोते हैं, जान तो देना है भैया, लड़ने से पहले जरा अम्मा के दूध की तासीर तो दिखा दो। अदादारों, ये कहकर बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, भैया ऐसा करो, मैं दाएं तरफ लश्कर में जाता हूँ, तुम बाएं तरफ लश्कर में जाओ और फिर एक मकाम पर जाकर हम मिल लेंगे। इधर से तुम हमला करो, मैसरे पे मैं हमला करता हूँ। एक मरतबा ने जाफर तैयार हो हैदर करनार की याद तो दिला दे। अदादारों, ज़ैनब के शेर शाम के लश्कर में घुस गए, पौधों में अफरा तफरी मच गई। 8 मील तक लड़ते हुए, पौधों का सतराव करते हुए ज़ैनब के बच्चे दरियाए फरात पे पहुंचे। क्या सुन रहे हो जुमला? मैंने तो मजलिस ही खत्म कर दी। अब अगर घरों तक रोते हुए जाना है तो ये जुमला बर्दाश्त कर लो। अज़ादारों, जब औनो मोहम्मद दोनों भाई लश्कर का सफाया करके दरियाए फरात के किनारे पहुंचे, दरिया की ठंडी हवा 3 दिन के प्यासे बच्चों को आई। तुम्हारा सलामत रखे मेरे नौजवानों को जो सभी लगाते हैं प्यासों की याद में, ये जो फसल अदादारों 3 दिन के प्यासे बच्चों को जब दरिया की ठंडी हवा आई तो दरिया की तरफ नहीं बढ़े और मोहम्मद ने आपस में गले में बाहें डालकर आखिरी जुमला मजलिस नहीं कर सकता, गले में बाहें डालकर एक जुमला कहा, भैया अगर ये पता होता कि दरिया पर आ जाएंगे तो सकीना की मस्क खत्म करो, सकीना की मस्क ले आओ।